الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا مہینہ تو مکمل ہوا. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے جو رمضان میں ہوئے. شوال میں 6 روزے رکھنا یہ ایسا ہے جیسے سارا سال انسان روزے دار رہا. شوال کے 6 روزے ہم ابھی بھی رکھ سکتے ہیں جنہوں نے شروع کر دیے ہیں. الحمدللہ شروع نہیں کیے تو اب شروع کر سکتے ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ شوال کے روزے میں کیا ہم قضا کی نیت کر سکتے ہیں کہ قضا بھی باقی ہیں اور یہ بھی دل کرتا ہے تو اکٹھے رکھ لیں. تو اس کا جواب یہ ہے, مستند مفتی حضرات سے میں نے پوچھا, فرماتے ہیں کہ قضا کی نیت اگر ہوگی تو صرف قضا کی ہوگی, نفل کی نیت ہوگی تو فقط نفل کی ہوگی, دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو جس کے قضا روزے باقی ہیں وہ ان کی فکر کرے. ہاں اگر کسی کے قضا باقی ہیں اور چاہے کہ میں پہلے شوال کے نفلی روزے رکھ لوں بعد میں قضا پوری کر لوں تو گنجائش موجود ہے, کر سکتا ہے. تو یہ 6 روزے رکھنا مشکل نہیں ہے, آسان. انسان کی صحت الگ بنی رہتی ہے, جسمانی فائدے اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ تو ضمنی چیز ہے. اصل یہ ہے کہ پورے سال عبادت کا, روزے کی عبادت کا ثواب, اس کے لیے فکر کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اندر اعمال کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. دینی علوم کی عزت اور قدر ختم ہوتی جا رہی ہے, دین کی عزت اور قدر ختم ہوتی جا رہی ہے. موجودہ جو سیاسی حالات ملک میں چل رہے ہیں, کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ عدم برداشت, ایک دوسرے کی برداشت ہی نہیں, تحمل مزاجی ختم ہو گئی. ایک گھر میں 2 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں, ایک اس پارٹی کا ذہن رکھتا ہے, دوسری پارٹی کا ذہن رکھتا ہے, آپس میں دور ہو رہے ہیں. یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں نا, کس پارٹی کا فائدہ ہے یا نقصان یہ الگ بات ہے, پاکستان کا ضرور نقصان ہے. ہم کسی بھی لیڈر کے حق میں جا کے جب بہت زیادہ بول رہے ہیں نا, بغیر تحقیق کے اور بے بہا بول رہے ہیں, دوسرے کی برداشت نہیں کر رہے, تو ہم سب مل کے ملک کا نقصان کر رہے ہیں, پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. دشمنوں کی وہ چیزیں جو وہ برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے تھے, ہم ان کو ہفتوں اور مہینوں میں دینا چاہتے ہیں. بغداد میں بھی یہی ہوا تھا, ڈھاکہ میں بھی یہی ہوا تھا, اور پتہ نہیں نامعلوم کیا ہونے والا ہے. تو ہم اپنے ملک سے تو مخلص رہیں. ملک سے مخلص رہنے کے لیے ہمیں برداشت کو دیکھنا پڑے گا, حاصل کرنا پڑے گا. بہرحال اللہ تعالی ہمارے ملک کی, پاکستان کی حفاظت فرمائے. جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے, کسی بھی پارٹی سے ان کا ذہن ملتا ہے, جس سے بھی ان کا ذہن ملتا ہے, ہیں تو پاکستانی نا, تو کم سے کم روز 2 نفل پڑھ کے پاکستان کی سالمیت کے لیے, بقا کے لیے دعا ضرور مانگیں. آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ملک کے لیے 2 نفل تو پڑھ لیں. گھنٹوں بحث مباحثہ, اپنے لیڈر, اپنی پارٹی, اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے, جو گھنٹوں بحث مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر یہ 2 نفل نہیں پڑھ رہے نا, ملک کے لیے دعائیں نہیں کر رہے, تو یہ خود جڑی کھوکھلی کرنے میں پورا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ سے مانگیں, اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. آج جو بات کرنی ہے شوال, یہ تمام مدارس کے اندر اسلامی تعلیمی سال کا نیا سال ہوتا ہے, شروع شوال میں ہوتا ہے. پورے ملک میں جتنے بھی مدارس ہیں, جہاں بھی ہیں, کراچی سے لے کے گلگت تک, ادھر چترال اور خیبر تک, پورے ملک میں
ابھی داخلے شروع ہونے والے ہیں چند دنوں میں، اور کم و بیش 15 شوال تک داخلے اور پھر تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی عالم یا عالمہ تیار کرنے کا ارادہ کریں، خود بھی کوشش کریں۔ ایسے بہت سارے ادارے ہیں الحمدللہ جو تعلیم بالغہ کے عنوان پہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہاں مسجد والے اجازت دیں تو یہاں پہ ہم شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تعلیم بالغہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو بہت سارے بیانات میں بہت ساری جگہ یہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہ اس مسجد کے لیے کوئی خاص بات ہے، میری ویڈیو ریکارڈنگ آلریڈی موجود ہیں یوٹیوب پہ پڑی ہوں گی، کہ جتنی بھی مسجدیں اگر صرف نماز کی حد تک ہے نا یہ مسجد، تو اس سے باطل کو کوئی تکلیف نہیں، پڑھتے رہو نمازیں، کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ مسئلہ کب آئے گا؟ جب دین کے علم کی بات آئے گی، انہیں پتہ لگے کہ بھئی یہ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ باطل کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ نمازیں پڑھنے، ہماری نمازیں کوئی ایسی نمازیں نہیں ہیں کہ ہم 2 رکعت پڑھ کے کوئی اللہ کا عرش ہلا دیں، کوئی فیصلے کروا لیں۔ ہماری کیا نمازیں ہیں جی، بس شکر ہے الحمدللہ، چلو شکل ہی صحیح کچھ تو ہے۔ تو مسجد نبوی میں دینی تعلیم ہوتی تھی، صرف نماز نہیں ہوتی تھی۔ جس مسجد میں ساتھ مدرسہ نہ ہو، یہ مسجد والے میرے نزدیک مجرم ہیں۔ ساری سے فیسلٹیز موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ ایک تھوڑی سی فکر کرنی ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کچھ کہے گا، وہ کچھ کہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، فضول باتیں ہوتی ہیں۔ اس پہ کبھی کوئی تنہائی میں مجھ سے بات کر لے تو انشاءاللہ تسلی کرا دیں گے۔ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ گھر میں ہمارے بیان ہوتا ہے، آپ آئے کسی کو بھی کہیں، نہیں جی کسی کو کہنا بڑا مشکل ہے جی۔ دکاندار تھے، شالمی ہماری دکان کے قریب دکان ہے ان کی۔ میں نے کہا جب آپ چیز بیچتے ہو، ایک کسٹمر آتا ہے، آپ 100 کی دیتے ہو، اگلی دفعہ آتے ہو 110 کی ہو چکی ہوتی ہے، وہ آپ کو باتیں نہیں سناتا، یا وہ لے کے جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، واپس لے کے آتا ہے تو باتیں نہیں سناتا۔ ہر دکاندار کو سننی پڑتی ہیں، مجھے بھی سننی پڑی۔ ریٹ بڑھ گیا کہ جی آپ نے یہ کر دیا، یہ تو دکانوں میں سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے دکانیں بند کر دی۔ دین کا کام کے لیے کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی کچھ کہہ دے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہم نہیں سوچتے۔ تو اس وقت الحمدللہ پوری دنیا ملک کے اندر مدارس میں داخلوں کی ترتیب ہے۔ ہم ارادہ کریں ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ بچی، یا ہم خود یا ہماری اہلیہ یا ہماری والدہ یا بہن یہ دین کا علم حاصل کرے۔ گھروں کے اندر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ جب اندر سے تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوگی، اس کے علاوہ تبدیلی آ نہیں سکتی۔ ہمارے بھی الحمدللہ پورے ملک میں 30 سے زیادہ برانچیں ہیں، سب جگہ داخلے شروع ہیں، اور سب کی اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ ہماری ترتیب میں میری والدہ 2 سال پہلے عالمہ بنی ہیں، اور ہمارے یہاں ایک خاتون پڑھاتی ہیں، تو اس وقت ان کی عمر 70 سال ہے، جب وہ عالمہ بن گئی تھی 64 سال کی عمر تھی ان کی۔ اور اسی طرح کئی شادی شدہ لوگ، خاتون ہیں ہمارے، عالمہ بنی 6 سال، اب اس کے بعد وہ جو ہے پڑھا رہی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے 6 بچے ہیں ان کے، تو 6 بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے کر لی۔ ہمارے پاس بے شمار ایسی مثالیں، 2-4 نہیں، بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ ایک بچی نے داخلہ لیا اور شادی شدہ، اس نے کہا کہ جی جب سے میں نے عالمہ بننا شروع کیا، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، وقت ہی نہیں ہوتا لڑنے اور جھگڑنے کو۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے پرواہی کوئی نہیں ہوتی، اپنا کام ہی اتنا، بھائی گھر کا کام بھی کرنا ہے، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر اور سسرال بھی ہے، سب تعلیم بھی شامل ہو گئی، اب مجھے اور ٹائم ہی نہیں ہے کہ لڑوں کہاں میں۔ پھر ایک نے بتایا میری اہلیہ کو کہ جی صرف آنکھوں کے اس کے لیے نا، جب بیٹھتی تھی نا اس کے وہ کیا ہوتا، وہ سنگھار میز، ڈریسنگ ٹیبل کہتے ہیں نا، اس کے سامنے تو جی 45 منٹ اس آنکھ کے اور 45 منٹ اس آنکھ کے، 1.5 گھنٹے میں صرف آنکھوں کا میک اپ ہوتا تھا۔ اب کہتے ہیں سارا میک اپ 2-3 منٹ میں ہو جاتا ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ پھر ہماری عورتیں یا ہم خود جب بہانے بناتے ہیں نا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے، بچے گھر، ہوتا یہ ہے کہ بہت سارا وقت ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے روزانہ۔ بچے کا جو بہانہ بنایا ہوتا ہے نا
کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو 24 گھنٹے بچوں کے ساتھ چپک کے بیٹھے رہیں. کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں. سب کو اپنا اپنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور معاملات ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ شادی شدہ بچیاں بھی جن کے اپنے بچے ہیں ہمارے یہاں داخلہ لیتی ہیں. الحمدللہ نمبر بھی اچھے کہ 600 میں سے 571، 600 میں سے 562، 600 میں سے 550 سے اوپر نمبر کی لمبی لائن ہے ہمارے پاس الحمدللہ. وہ حاصل کر لیتی ہیں. اللہ خیر کرتا. ہوتا کیا ہے ہمارا وقت جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے نا وہ قیمتی بن جاتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں. ورنہ شاپنگ میں، سوشل میڈیا پہ اور گپوں میں لگ جاتا ہے، غیبت میں لگ جاتا ہے. آپ جی فون کیا اپنی ماں کو، باپ کو، خاندان میں کسی کو، میں کہ اب سسرال کی برائیاں شروع، یا پھر آج کیا پکایا کیا نہیں پکایا، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. مشکل نہیں ہے. تو ہم لوگ بھی ارادہ کریں، اپنے گھر میں کوشش کریں. میری بیگم نے بھی شادی کے بعد پڑھا. 1999 میں شادی ہوئی، غالباً 2003 میں داخلہ لیا. تو شادی کے بعد پڑھا الحمدللہ. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہم ارادہ کریں کہ ہم نے بچوں کو تعلیم دینی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں گھروں میں اور معاشرے میں تبدیلی آئے، وہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے اس کو سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان نبوت کیا، اس دور کو کیا کہتے ہیں جی؟ دور جاہلیت. جس وقت آپ آئے، تشریف لائے دنیا میں اور آپ نے بات چیت شروع کی، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، وہ کیا دور تھا؟ جہالت کا دور تھا. پھر آپ نے لوگوں کو کیا دیا؟ علم عطا فرمایا. کون سا علم؟ جو قرآن میں آئے اقرأ، پڑھیے. آپ نے کون سے علوم دیے؟ سائنس کے، سول انجینئرنگ کے، کون سے علوم دیے؟ میڈیکل کے، کون سے علوم آپ نے دیے؟ دینی علوم دیے نا، جو ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، فقہ کی دین کی کتابوں میں ملتے ہیں. آپ نے ان علوم کے ذریعے وہاں ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا. جو دنیا کے فنون ہیں، ڈاکٹر بننا اور انجینئر بننا اور دنیا کی ہر طرح کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرنا، یہ اچھی بات ہے. اس کے ہم کبھی نہ مخالف تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں کہ نہیں؟ بتائیں. معلم انسانیت کون ہے؟ معلم انسانیت نے کون سا علم دنیا کو عطا کیا؟ اس علم سے آج ہم دور ہیں. کتنے تو اس کو علم ہی نہیں سمجھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں اور کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں کہ وہ علم جو معلم انسانیت نے اللہ سے لے کے دیا، جس نے اس بدترین معاشرے کے اندر ایک بہترین فضا قائم کر دی، اس علم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. نبی علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس نے دور جاہلیت کو نہیں سمجھا اس کو اسلام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ ماں باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں تقسیم ہو کے اولاد کے پاس آ جاتی تھی اور وہ بیوی جیسا سلوک کرتے تھے. گھر میں مہمان آ گیا، زندہ جانور کھڑا ہے، اس کو گوشتوں کو حصہ نکال کے کاٹ لیتے، پکا لیتے. جانور تڑپ رہا، کوئی پرواہ نہیں. آگ نہیں ہو رہی، جانور کی دم پہ آگ لگا دی. یہ تڑپے گا، بارش نہیں ہو رہی، جانور کی دم پہ آگ لگا دی، چلو جی بارش ہو جائے گی. اور حاملہ عورت جا رہی ہے، بلا وجہ پیٹ چاک کر کے بچہ نکال دیا. بچی پیدا ہو گئی، بیٹا ہو گیا تو بہت خوش ہیں. بیٹی پیدا ہو گئی تو چہرے کالے ہو گئے اور بیٹی کو زندہ زرگور بھی کر دیا. اس کے علاوہ ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک آدمی ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھ گیا، اس سے تو گزر کے دکھائے. دوسرا آ رہا تھا، اس نے ٹانگ کاٹ دی. لڑائی شروع ہو گئی. سینکڑوں بندے اور جناب پتہ نہیں کتنے برسوں چلتی رہی، نسل در نسل چلتی رہی. 2 باغ ساتھ ساتھ ہیں، ادھر سے کوئی چڑیا ادھر کے ادھر آ گئی، لڑائی شروع ہو گئی کہ میرے باغ سے تیرے باغ میں کیسے آ گئی. اس میں بندوں میں لڑائی شروع ہو گئی. عورت کو ناپاک سمجھا جاتا تھا. پتہ نہیں کون کون سے معاملات تھے. اس زمانے کے اندر، اس جاہلیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے علوم دیے
صرف دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ آج اگر ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے گھر کو ریاست مدینہ بنانا ہوگا، جس کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں۔ جتنے یہاں اس مسجد میں بیٹھے ہیں نا، چاہے صف اول میں چاہے آخری صف میں، ایک بھی تیار نہیں ہے۔ ابھی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں نا، کون کون چاہتا ہے پاکستان ریاست مدینہ بنے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں گے سارے۔ اور یہ کہا جائے اپنے گھر کو ریاست مدینہ کون بنانا چاہتا ہے تو ہاتھ سب کھڑے کر دیں گے۔ اور جب یہ بتا دوں ریاست مدینہ کا گھر بنانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا تو یقین ہے مجھے ایک بھی تیار نہیں ہوگا، ایک بھی۔ عملی طور پر، زبانی طور پر تو ہم بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کیسے بنائی تھی؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا امت کی ترقی دوبارہ کیسے ممکن ہے؟ بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ، کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے سادہ سا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح پہلے ہوئی تھی اسی طرح اب ہوگی۔ جس طرح اسلام کو، مسلمانوں کو عروج، مسلمانوں کو، امت کو عروج پہلے ملا تھا، دوبارہ بھی اسی طریقے سے ملے گا۔ کوئی نیا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب سمجھ لیجیے ریاست مدینہ بنانے کی، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کب اس پر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آ کے خالص توحید کی تعلیم دی، خالص دینی تعلیم، خالصتاً دینی تعلیم، پہلا کام۔ اس دینی تعلیم کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے اخلاق پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے کردار پر، ہماری تنہائیوں پر، ہمارے دن رات کے معاملات کے اوپر۔ اس سے پھر معاشرہ بنتا ہے۔ جب ایک معاشرہ بن جائے پھر ذات کی ضرورت ہے ریاست کی، کہ اس کو پھر باقی رکھنا اور اس کی حفاظت اور اگلے معاملات۔ تو جو ترتیب پہلے تھی وہی ابھی آئے گی۔ بغیر دینی تعلیم کے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے اندر تحمل مزاجی پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، یہ بھی ممکن نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یورپ والوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اصل کے اندر ان کے سسٹم میں ان کو باؤنڈ ایسا کر دیا گیا ہے کہ وہ یقیناً دیانتداری کے پابند ہیں، ورنہ ان کو جب موقع ملتا ہے نا تو پھر وہاں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں، ملکوں میں لوگوں نے بہت بہت کام کیے، فتوحات حاصل کی، بڑے بڑے مجرموں کو قید کیا، لیکن تنہائی کے گناہ، چھپے ہوئے گناہ، دل کے اندر کے جذبات، یہ سوائے خوف خدا کے کوئی اور چیز ختم نہیں کر سکتی۔ CCTV کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے، یہاں بھی لگے ہوئے ہوں گے، آپ ہر کلومیٹر پہ لگا لیجئے، یہ جرائم ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ کب ختم ہوں گے؟ جب خوف خدا ہمارے اندر، خوف خدا کی شمع نکلے گی، تب ختم ہوں گے۔ محبت الہی ہمارے اندر آئے گی، تب معاملہ ہوگا۔ اور یہ سارا کچھ دینی تعلیم کے اندر موجود ہے، جس سے آج ہماری نسلیں محروم ہو چکی ہیں۔ اب تو اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی ہے کہ مدارس پورے ملک میں جگہ جگہ الحمدللہ موجود ہیں، تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی نسلوں کو دینی تعلیم دینے کا ارادہ کریں۔ اب 2-3 مثالیں دے کے پھر حج کے اوپر کچھ بات کرنی ہے تو اس کو کر لیتے ہیں۔ آج صبح نا میں گیا تھا حجاز ہاسپٹل ملنے، کوئی کام تھا، جا رہا تھا، راستے میں ایک میسیج آیا، ایک بچہ ہے اس کا، میں نے نام جانتا اس کا، اس نے میسیج کیا اپنی والدہ کے واٹس ایپ سے مجھے، کہنے لگا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور امی کو بھی چوٹ آئی ہے، چھوٹی بہن بے ہوش ہو چکی ہے اور یوں گھر میں ایک پریشانی ہے، تو بس میں نے آپ سے اس لیے رابطہ کیا ہے کہ میری امی آپ سے رابطہ کرتی ہیں، تو ابھی گھر میں پریشانی ہے، میں نے کہا آپ کو دعاؤں کا کہہ دیں۔ اب اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ لیجیے، نہیں آ رہی تو اگلی بات سنیں۔ مجھے نا 2008 میں خلافت ملی تھی حضرت جی سے، حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے۔ میرے دادا حضرت شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھے، اور
حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور حضرت جی دامت برکاتہم ہمارے گھر کراچی والے گھر میں مہینوں کے حساب سے آنا جانا تھا دادا کے زمانے میں۔ تو خیر مجلس ہوتی تھی اور سارے چیزیں۔ جب مجھے خلافت ملی تو مجھے حضرت نے حکم دیا آپ نے ہر مہینے کراچی جانا ہے۔ الحمدللہ میں جاتا ہوں، 13-14 سال ہو گئے، رمضان میں بھی گیا۔ تو شروع کی بات ہے، میرا کراچی کا دوسرا تیسرا سفر ہوگا، میں ہمیشہ رہا لاہور میں ہی ہوں۔ تو ایک خاتون کا مجھے فون آیا، میرا انٹرویو شروع کر دیا، آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، فلاں فلاں، دسیوں سوال کر لیا۔ میں نے بھی بات کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، دادا کون تھے، رہائش کون سی تھی، وہی گھر ہے نا 181 بہادر آباد، فلاں، بہت ساری نشانیاں انہوں نے پوچھ پاچھ لی۔ خیر ان کو اطمینان ہو گیا، جو بھی ان کے سوالات تھے ان کو مل گئے جواب۔ پھر میں نے پوچھا جی اتنی حالات کی، یہ میرا تو آپ نے پورا انویسٹیگیشن ہی کر لی ہے، آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو بات سنیے گا، جو سمجھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے، جو نہیں سمجھنا چاہتے تو الگ بات ہے۔ کہنے لگی کہ میں گناہوں میں اور غفلت کی، بے پردگی کی زندگی میں وقت گزار رہی، اب دل میں آتا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کی طرف آ جاؤں۔ اب مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، میرے پاس اس کا کوئی پیمانہ نہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے۔ ایک خیال میرے دل میں آیا کہ میرے نانا آپ کے دادا کے گھر میں آتے تھے، میں چھوٹی تھی، مجھے وہ لے کے جاتے تھے، تو اب میرے پاس ایک ہی پیرامیٹر رہ گیا تھا کہ بھئی میرے نانا ایک اچھے آدمی تھے، انہیں تو صحیح اور برے کی تمیز ہوگی، اسی لیے ایک صحیح جگہ لے کے جاتے تھے۔ ساری انویسٹیگیشن میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ اسی گھر سے ہیں نا جس میں میرے نانا آتے تھے، کہاں بچوں کو لے کے جانا، اور کہاں وہ نانا کا تو کہہ رہی ہے انتقال ہو چکا۔ تو بچوں کو ہم کوئی صحیح راستہ دکھائیں گے کبھی تو ان کو خیال آ ہی جائے گا، ان کو مسجدوں میں لائیں، ان کو نیک مجالس میں لائیں، ان کو علماء کے ساتھ ان کا رابطہ کروائیں۔ آپ کو ایک کاروباری خاندان کے گھر کی ہسٹری سناتے ہیں، 2 میاں بیوی، دونوں دیندار، بچے ہو گئے، لڑکوں کو داخل کرایا لڑکوں کے مدرسے میں، بچیوں کو داخل کرایا بچیوں کے مدرسے میں۔ ادھر کچھ عرصے کے بعد جہاں بچیاں جا رہی تھیں نا، اس بیوی کا وہاں مدرسے میں کوئی آپس میں اختلاف، کسی بات پہ کوئی لڑائی، کوئی غصہ، کوئی انبن ہو گئی، غصے میں بچیوں کو اٹھا لیا، میں نے نہیں بھیجنا مدرسے ان کو، اور ادھر لڑکے جہاں جا رہے تھے جاتے رہے۔ ان بچیوں کو انہوں نے بڑے مہنگے اسکولوں میں جو اس شہر کے ہیں اور بڑے کاروباری کھاتے پیتے لوگ ہیں، بڑے مہنگے اسکولوں میں داخل کرا دیا۔ اب بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بچیاں ہائی لیول کے اسکولز میں پڑھ رہی ہیں۔ اچھا جی، کرتے کرتے لڑکوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، لڑکیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ اب یہ دونوں تھے نا، دادا دادی نانا نانی بن گئے۔ آج ان کے گھر کی پوزیشن کیا ہے؟ جو ان کے لڑکے ہیں ان کے اندر حیا بھی موجود ہے، اخلاق بھی موجود ہے، ان کا لباس بھی کافی حد تک مناسب ہے، اور ان کے بچوں کا لباس بھی مناسب ہے، ان کی بچیوں کا لباس بھی مناسب ہے جو لڑکے ہیں، اور علماء کے پاس ان کا کسی نہ کسی درجے میں آنا جانا ہے، علماء کو بلا بھی لیتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اور بچیاں اب تو وہ بڑی ہو گئی نا، ان کا اپنا لباس اور ان کی بچیوں کا لباس ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ والا ہے، اور علماء سے نفرت ہے۔ یہ گھر کی کہانی ہے، اس سے آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ لیجیے۔ اچھا، ہم میں سے کئی لوگ نا، ہمارے معاشرے میں سے کئی لوگ علماء کو کہہ دیتے ہیں برے ہیں، فلاں برے ہیں، فلاں برے ہیں، یہ وہ یہ۔ دیکھیے جی، ہم نے نہیں کہا کہ آج کل کے علماء کو انبیاء بنی اسرائیل ہو گئے یا نبی، ایسا تو کوئی دعویٰ نہیں، لیکن حالات کو دیکھیں تو موجودہ حالات میں الحمدللہ یہ عام لوگوں سے پھر بھی بہتر ہے۔ پھر ایک بات پہ غور کیجیے گا، علماء تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں، مدرسے سے، تصوف سے، سیاست سے، یا کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملات میں تعلق رکھتے ہیں۔ ان علماء کا اپنا ایمان محفوظ ہے، اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا بھی ایمان محفوظ ہے۔ وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ روزے حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ اور کوئی خیر کے کام بھی کر لیتے ہیں، گھر میں پردہ بھی ہے، کوئی خوف خدا بھی ہے، کوئی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں،
یعنی اس گئے گزرے وقت میں بھی علماء کی صحبت میں اتنی تو برکت ہے نا کہ ان کے متعلقین کا ایمان محفوظ ہے. تو ایمان چھوٹی چیز ہے، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے. آپ ہر آدمی اپنے اپنے سرکل میں دیکھ لیں، ہر آدمی جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے سرکل میں دیکھ لیں. ہمارے رشتہ داروں میں دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ جن کا علماء سے تعلق ہے اور ایک وہ جن کا بالکل نہیں ہے. دونوں میں جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو دین وہی نظر آئے گا جن کا علماء سے تعلق ہے. وہی داڑھی نظر آ جائے گی، وہیں پردہ برقع نظر آ جائے گا، وہیں سنت کے مطابق کچھ اعمال نظر آ جائیں گے. اور اپنے گھروں میں بعض دو سگے بھائی ہو سکتے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہوں گے، ایک کا علماء سے تعلق ہے ایک کا نہیں، دونوں کے گھروں کے حالات دیکھ لیں، کمی بیشیاں سب میں ہیں. تو علماء کی صحبت میں آج بھی اتنی برکت تو ہے نا کہ سنت کی اتباع کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کھلا چیلنج ہے، اپنے گھروں میں دیکھیں. اور جن کا علماء سے آنا جانا تعلق نہیں ہے ان کو بھی غور کر لیں. یہ علماء کون ہیں؟ ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. وارث لنگڑا لوڑا بھی ہو وارث ہی ہوتا ہے، اندھا بھی ہو تو وارث ہی ہوتا ہے. وراثت اس لیے نہیں کہ یہ لولے انگڑے لولا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، کسی اور کو وراثت دے دو، ایسا نہیں ہوتا. وارث وارث ہی ہوتا ہے. تو ہم ان مثالوں سے بہت کچھ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. نہیں تو جو وقت آگے آ رہا ہے اور جو ہم اپنی بچیوں کو بچوں کو جو تعلیم دلوا رہے ہیں خوب مہنگی مہنگی، یہ ہمارے مرنے کے بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گی. اب بس یاد آ گئی 10 کینڈل لائٹ جلا لو، 12 چلا لو، 20 جلا لو، بس 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو. آج کل کے بچوں کو کیا چاہیے؟ گرمی ہو تو اے سی، مانے کہ انوائرمنٹ اچھا چاہیے. دوسرا ان کو وائی فائی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیوائس چاہیے. تیسرا کھانے پینے کی مزیدار چیزیں چاہیے. بس یہ 3 چیزوں کے بعد ان کی چوتھی کوئی بات نہیں ہے. اسکول کالج چلو پھر بھی چلے جاتے ہیں، نماز کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہے. کہتے ہیں ماں باپ ہماری 3 چیزیں پوری کرتے ہیں، ہم سے یہ نہ کہیں کہ بھی پڑھا کیوں نہیں، رزلٹ کیوں نہیں آیا. یہ بھی فضا بن چکی ہے. سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت جگہ ایسے معاملات آ رہے ہیں. تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، مجھے اپنی ذات کو اور اپنے گھر کو ریاست مدینہ والا بنانا پڑے گا. اور وہ دینی تعلیم سے اور دین پر عمل کرنے سے، اپنے کردار کو بنانے سے ہوگا. دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اور آخری بات یہ کرنی ہے چند منٹوں میں، وہ یہ ہے کہ حج یہ ایک فرض ہے، فریضہ ہے. 2-4 دنوں کے اندر وہ شروع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. سرکاری حج کا بھی پتہ نہیں 9.5 لاکھ روپے کوئی ایسی آئی ہے ریٹ، جو بھی ہے بہرحال. تو حج جو ہے وہ فرض ہے. جن کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، ان کے اوپر فرض ہے. جو مہنگا ہو گیا بھائی 9 لاکھ کا ہو گیا کہ 6 لاکھ کا کہ 15 لاکھ کا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. بھائی 9 لاکھ ہیں تو جانا، نہیں تو جانا ہی نہیں ہے. کوئی ظلم تو نہیں کسی پر ہو رہا نا، شریعت نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. مہنگا کیوں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں. بھئی جس کے پاس پیسے ہیں اسی نے جانا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس پہ تو فرض ہی نہیں. تو جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور وہ جانا آنا رکھ سکتے ہیں تو ضرور اس کے لیے فکر کریں اور سرکاری یا پرائیویٹ طریقے سے کسی بھی طریقے سے حج کا انتظام کریں. حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص کے اوپر حج فرض ہو اور وہ بغیر حج ادا کیے مر جائے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، کوئی پرواہ نہیں. اتنی سخت وعید ہے اور فضیلت بہت بڑی ہے. ایمان کی تکمیل ہے، گناہوں کی معافی ہے، ہر قدم پر اجر ہے. اور جو بندہ اللہ کے راستے میں حج اور عمرے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا بدل اسے ضرور دیتے ہیں. اللہ اس کا بدل اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. مہنگا ہے سستا، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدل ضرور عطا فرماتے ہیں. اور کثرت سے حج عمرہ کرنا گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، فقر کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، حج کبھی پیسے سے نہیں ہوتا کہ جی میرے پاس پیسے ہیں میں نے پیسوں کے بلبوتے پہ حج کر لیا. یہ بڑی بھول ہے. یہ تو اللہ سے انسان مانگے
تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بالکل 25-30 ہزار روپے مہینہ کمانے والے لوگ ہیں اور 8-8 5-5 7-7 حج کر چکے ہیں۔ اب جا کے 25-30 ہزار ہے، پہلے تو 12-15 ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کرواتے ہیں، یہ ہماری سوچ کا معاملہ نہیں۔ تو ابھی کیونکہ سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طریقوں سے حج کے فارم جا رہے ہیں، سلسلے ہو رہے ہیں، تو ہم تیاری کریں، جس کا فرض باقی ہے نا فوری طور پر کوشش کر کے اپنا فارم جمع کروائیں۔ یہ فرض ایک مکمل ہو جائے، نفل والے جائیں نہ جائیں ان کی مرضی، لیکن جن کا فرض ہے وہ ضرور جائیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں، خاندان میں کوئی ہیں، ہم ان کو جا کے ترغیب دیں، سمجھائیں کہ بھئی آپ کا فرض حج باقی ہے، یہ کر لیجئے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز مہربانی فرمائیں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، جو حج پہ جائے گا فرض ادا ہوگا، جو اس کو بھیجنے کا ذریعہ بنے گا، ترغیب دینے کا ذریعہ بنے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی رشتہ دار کا انتقال ہو چکا اور ان کی طرف ابھی حج باقی تھا، دنیا سے وہ جا چکے ہیں، تو پھر حج بدل اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس پہ بھی غور کیا جائے کہ ایک فریضہ ہے زندگی کا، یہ مال والے پہ یہ پورا ہو جائے۔ پھر اللہ کے گھر کی حاضری، پھر مدینہ شریف کی حاضری، اس کی اتنی برکتیں انشاءاللہ آگے جا کے حج کے اوپر بھی، اس کے فضائل کے اوپر بات ہوگی۔ بس اس کے اوپر ابھی ہم اتنا کریں، ہر شخص اپنے حال پہ غور کر لے، اگر حج فرض باقی ہے تو پھر تاخیر نہ کریں، اور اپنے رشتہ داروں میں ارد گرد بھی غور کر لیں کہ کسی کا فرض باقی ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن نہیں آج صبح کسی سے بات ہوئی، ان کا جی بڑا مہنگا، اگلے سال چلے جائیں گے، اگلے سال کو سستا ہو جائے گا، اور مہنگا تو ممکن ہے، سستا ہونا ممکن شاید نہیں ہے، ہمارے جو 70 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمت اور حوصلہ کر لیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ اور ہمارے ادارے الکاف کے ذریعے یہ آپشن ہمیشہ ہم دیتے ہیں، جو سرکاری طور پر حج کرنے والے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیڈ آفس میں آ جائیں، آپ کے ڈاکومنٹس ہم بھر کے سبمٹ کروا دیں گے، باقی آپ جانیں، سرکار جانے، حج کے معاملات میں ہمارا کوئی کمیشن نہ آپ سے ہے نہ ان سے ہے۔ ہماری حکمت کیا ہے کہ ایک ذہن کے لوگ، دیندار لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے جمع ہو کے جو ہے نا وہ چلے جائیں۔ اب وہ تو پھر پچھلی دفعہ بھی کیا ہوا، ہم سے کئی لوگوں نے کروایا، کچھ کا نام آیا، کچھ کا نہیں آیا، وہ تو ہمارا اختیار بھی کوئی نہیں ہے، تو لیکن ایک ذہن کے لوگ جمع ہو گئے، جن کا نام آ گیا، ہم نے ان کی تربیت کا بھی اہتمام کیا، وہ سفر میں رہے، ہم لوگوں سے رابطے میں رہے، اور ان کا حج اچھے طریقے سے ہو گیا۔ کیونکہ جو ویسے ہی سرکاری کسی بھی سرکاری بینک میں جا کے، یعنی کسی بھی بینک میں جا کے پیسے جمع کرا دیتے ہیں، انہیں اب نہیں پتہ لگتا کہ دوسرا بندہ کون ہوگا، وہ کس مزاج کا ہوگا، کس ذہن کا ہوگا۔ ایک ہمارے ساتھی گئے حج پہ، عجیب عجیب واقعات ہیں کہ جی ایک سرکار جب گروپ بناتی ہے نا، تو اس میں وہ کون بندہ ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، کیا دماغ ہے، کچھ پتہ نہیں، بس پیسے آئے ہوئے گروپ بنا دیا۔ تو وہ جی پردہ ہی نہیں کرتا کہ جی میں تو مشکل میں رہا 40 دن، میری بیوی ہوتی تھی، ایک کمرے کے اندر ہی سب ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، 15-16 لوگ ہیں، وہ ایک بڑا کمرہ دیا ہوا ہے، اور ہم ان کو کہیں جی پردہ کر لو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، جی پردہ تو کرنا ہی نہیں، سب بہن بھائی ہیں، اور بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک یہ چھوٹی سی کوشش کی کہ بھئی ہمارے ذریعے سے جمع کروا دیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ذہن کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ساتھ تربیت مسائل کا معاملہ بھی رہتا ہے، اور ہمارا فقط اس میں خدمت کا تعلق ہے، اور کسی قسم کا کوئی مالی فائدہ ہے ہی نہیں۔ تو یا جیسے بھی مرضی ہوں، ضروری نہیں کہ ہم سے کروائیں، ہم تو ایک آپ کو آپشن دے ہیں۔ تو بہرحال حج جن کے اوپر فرض ہو چکا ہے، اللہ سے مانگیں یا اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، جتنی جلدی چلے جائیں گے صحت کا عالم اتنا اچھا، جتنا گزارتے جائیں گے کرنا تو ہے، اتنی مشکلات بڑھتی ہیں، قربانیاں دینی ہوتی ہیں، بچے چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں، جن کے بڑے ہیں کوئی بات نہیں، سب کے اپنے اپنے حالات ہیں، اللہ کے لیے جو ہے نا ہمت اختیار کریں، اور فرض حج والے اس میں تاخیر نہ کریں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، فرض تھا نہیں کر سکے، موت آ گئی، تو حدیث ہے کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے کوئی پرواہ نہیں، ڈرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا